الرحیم 8 کلاس۔ آج ہم مسلم معاشرت کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ مسلم معاشرت کیا ہوتا ہے، معاشرے کے تمام افراد جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، ٹھیک ہے، اس کے ہم نے کچھ پہلو پڑھے تھے، لیکن اب ہم اسے آگے پڑھتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی امداد، خیر خواہی اور غمگساری کریں، یعنی صرف اپنا نہیں، اپنے رشتہ داروں کی نہیں، بلکہ تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف مواقع ہوتے ہیں، ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے یعنی خوشی غمی کے مواقع جس میں شادی آتی ہے، بیاہ آتا ہے، وفات ہے، جنازہ ہے، ان سب میں بھی دوسروں کے آرام کا بھی خیال رکھیں اور انہیں ہیلپ آؤٹ کریں۔ جنازے کے بارے میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جو اس سے متعلقہ تمام لوگ ہیں انہیں بھی ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا۔ پھر اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ ہمارے عام معاملات اس معاشرت میں ہی کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے، کہ اگر ہم ایسے کریں تو چڑھانے کے لیے نام نہ بگاڑیں۔ یہ سورۃ الحجرات میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی نام نہ اس کا بگاڑے۔ پھر الزام تراشی اور تن سے گریز کرنا، کسی کی کوئی چیز کو نقصان نہ پہنچانا، اگر کسی نے کوئی چیز مانگی ہے تو اسے دے دینا، اور عام استعمال کی چیزیں جو ہیں انہیں اپنے پاس نہ روکے رکھنا، بلکہ اگر کوئی مانگنے آئے تو دے دیں، اور اگر کسی سے لی ہیں تو اسے نقصان نہ پہنچائیں، اسے خراب نہ کریں، بلکہ امانت سمجھ کے اپنا کام کر کے اسے واپس دیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیں چھینک یا جمائی آئے تو اپنے ہاتھ کی پشت منہ پر رکھ لیں۔ اب دیکھیں موجودہ دور میں تب آپ نے اس کا مطلب زیادہ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا، جس میں یہ کرونا میں ہے جی، اس بیماری کی وجہ سے آپ کسی کے سامنے نہ چھینکیں، کیونکہ آپ تو بیمار ہیں ہی، آپ سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے، وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارا یہ ہے کہ یہ دوسروں کی بھلائی کے کام ہے، جبکہ یہ ہے کہ چھینک یا جمائی آنے سے انسان کی اپنی ذات کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ماحول کی آلودگی ہے، یہ ایک ٹاپک خاص طور پہ اس میں آپ کی بک میں دیا گیا ہے۔ ماحول کی آلودگی کیا ہوتی ہے، ماحول کو خراب کرنے والی چیزیں۔ اس میں سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے جو ہمارے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ہم نے انہیں کتنا صاف رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنی چیزوں کو کتنے سلیقے سے رکھا ہے۔ آپ اپنی چیزوں کو چیک کریں، سلیقے سے روزانہ رکھیں، آپ اس میں دیکھیں کوئی ایسی چیز جو آپ کو آپ کے کام کی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ بظاہر آپ کے لیے تو ناکارہ ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کے کام کی ہو، تو آپ اسے دے دیں تاکہ اس کے کام آ جائے، نہیں تو اسے ڈسکارڈ کر دیں، یعنی اسے رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ کے کام کی بھی نہیں ہے، کسی اور کے کام کی بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اونچی آواز میں ریڈیو ٹی وی چلانا، اب موجودہ دور میں تو میرا خیال ہے ریڈیو ٹی وی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ کے موبائل کا ہے، خاص طور پہ لڑکے جو ہیں ان کے جب باہر نکلتے ہیں نا گھر سے تو ان کے ہاتھ میں ایک سٹائل انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہاتھ میں موبائل بڑا سا ہونا چاہیے اور اونچی آواز میں ہونا چاہیے کہ آپ کی شخصیت نہیں بنتی، نہیں، اس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، دوسرے لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی شخصیت اس سے بنتی نہیں بلکہ بگڑتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ موبائل غیر ضرورت کے اسے باہر مت نکالیں۔ پھر گلیوں اور سڑکوں پر کھیلنا، بچے کھیلتے ہیں، ہم تو بڑے خوش قسمت ہے کہ ادھر ادھر کافی جگہ موجود ہوتی ہیں جہاں بچے کھیل سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو وہاں پہ کھیلنے کے لیے انسسٹ کریں۔ اور پھر گلیوں میں سڑکوں پر کھیلنے سے یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک بھی متاثر ہوتی ہے اور چھوٹے بچے بھی۔ اور پھر اس کے علاوہ گھروں کے جب شیشے ہم توڑتے ہیں تو گھروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ماحول کی خوبصورت بنانا، ماحول کی آلودگی ختم کرنا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے درخت اور پودے لگانا۔ پودے لگانے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت آ جائے تمہیں پتہ بھی ہو کہ اب ہم ختم ہو جائیں گے اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو اسے لگانے سے چھوڑو نہیں بلکہ اسے ضرور لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ثواب بھی کتنا زیادہ ہے۔ غیر ملکیوں کا احترام کرنا، کسی مدد یا رہنمائی کی کسی کو ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں، اور یہ ہم ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ معذوروں، بیماروں، بزرگوں اور عورتوں کو بیٹھنے کی جگہ دینا، بس ہے، ویگن ہے یا کوئی رکشہ ہے، اسی طرح سے پیدل جو سوار جا رہے ہیں اور ان کی کوئی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے تو ان کی بھی ہیلپ کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں مکہ والوں نے آپ کو کتنی اذیتیں دی، کتنی تکلیفیں دی، کہ جب آپ کو شہر بدر کر دیا تو آپ جا رہے تھے
تو آپ نے مکہ پر نظر دوڑائی اور کہا ہے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے لیکن تو مکین مجھے رہنے نہیں دیتے. کتنا بڑا دکھ تھا آپ کے اندر. لیکن جب آپ مدینہ چلے گئے اور وہاں پہ مکہ کے لوگ گئے اور مکہ میں قحط پڑ گیا اور انہوں نے جا کے درخواست کی میں امداد کی تو آپ نے انہیں اشرفیاں دی. یہ نہیں کہا چلے جاؤ, آپ لوگوں نے تو مجھے وہاں سے بالکل کھانا پینا میرا روک دیا تھا, میرے سے تم نے قطع تعلق کر لیا تھا, مجھے وہاں سے نکال دیا ہے, میرے ساتھی وہاں سے نکال, تم کسی قابل نہیں ہو. لیکن نہیں, آپ نے انہیں اشرفیاں دیں, ان کے لیے غلے کا انتظام کیا اور پھر ساتھ دعا بھی فرمائی. کتنی بڑی بات ہے نا, ہمارے لیے کتنی مثال ہے. اسوہ رسول ہمارے لیے مثال. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہماری عام زندگی کی مثال جو ہم حسن معاشرت میں سے ہے کہ ہم اپنے گھر میں کوئی نوکر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت تو غلام تھے جو بالکل آپ کا مال ہوتے تھے اور جو مرضی آپ کرتے تو وہ کوئی کسی سے شکایت نہیں کر سکتے تھے. تو اب تو اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنے غلاموں کے ساتھ یا ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا, آپ نے کبھی بھی کوئی تلخ بات نہیں کی. ایک دفعہ نا آپ نے حضرت انس کہا کسی کام سے جانے کو کہا تو حضرت انس نے کہا میں نہیں جاؤں گا. بچے تھے نا, تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں نہیں جاؤں گا, بلکہ جیسے بچے کہہ دیتے ہیں نا اور کندھے اچک کے میں نہیں جاؤں گا, اور باہر نکلے, کہتے ہیں میں باہر نکلا, آگے بچے کھیل رہے تھے, میں انہیں دیکھنے لگیا اور مجھے بھول گیا کہ میں کہاں جا رہا تھا. اتنے میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے میرے کان سے پکڑ کے ذرا سا انہوں نے پکڑا تو میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا, اس کام کو چلا گیا. یہ دیکھیں کتنے پیار کے طریقے ہیں آپ کے. آپ نے نہیں تو ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو پکڑ کے 2-4 لگاتا. ہمارے تو یہی طریقے ہیں نا کہ تمہاری یہ ضرورت, میں نے کب سے آپ کو کام کیا, آپ ادھر کھڑے. تو یہ نبی پاک ہمارے لیے اسوہ ہیں, اور ہم ساری, یہ تو ایک چھوٹی سی مثالیں ہیں, باقی مثالوں سے تو آپ کی زندگی بھری پڑی ہے. تو ہمارے لیے اب دیکھیں ہمیں اس میں سے کچھ فائنینس لینی ہے, کچھ ہم نے مثالیں لینی ہے, ہم نے اس سے سبق لینا ہے کہ اپنے معاشرے کو کس طرح سے ہم نے خوبصورت بنانا ہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین بات جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ سے اس کا شروع کریں, اپنے گھر والوں سے. سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک دیکھیں, اپنی امی کے ساتھ, آپی کے ساتھ, بہنوں, دوسری چھوٹی بہنوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ, چچا ماموں کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر صفائی کے معاملے میں سب سے پہلے دیکھیں ہم اپنا بیگ کیسا صاف رکھتے ہیں, ہم اپنے بیڈ کیسا صاف رکھتے ہیں. اگر یہ صاف ہم رکھ سکتے ہیں تو باقی تو صاف رکھنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر.